لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ بلکہ ایک شخص بہت ہی گنہگار و سیاکار تھا، اس کی بیوی امید سے تھی، وہ مرنے سے پہلے اپنی بیوی کو وصیت کرتا ہے کہ میری بیوی تیرے شکم میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے، جب وہ پیدا ہو اور کچھ چلنے کے لائق اور بولنے کے لائق ہو جائے تو اسے قرآن شریف، اسے دین کی تعلیم دینا، اسے اللہ کی کتاب سکھانا۔ اس کا انتقال ہو گیا، اس شخص کا بچہ پیدا ہوا، گنہگار تھا باپ، خطاؤں میں ڈوبا ہوا تھا باپ، بے پناہ برائیاں کی تھی اس کے باپ نے، اس بچے کے باپ نے۔ لیکن جیسے ہی وہ بچہ کچھ بولنے کے لائق ہوتا ہے تو ماں کو اپنے شوہر کی وصیت یاد آتی ہے اور انگلی پکڑ کے بچے کو مدرسے میں لے جاتی ہے۔ جیسے ہی بچہ مدرسے میں پہنچا اور استاد نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچے نے جیسے ہی پڑھا، اس بچے کے باپ پر جو قبر میں عذاب ہو رہا تھا، اللہ نے وہ عذاب اٹھا دیا۔ بیوی خواب میں دیکھتی ہے کہ شوہر عذاب میں گرفتار تھا، لیکن اللہ عز و جل نے اس شوہر سے عذاب کو اٹھا لیا۔ رب سے پوچھتی ہے کہ میرے شوہر پر سے عذاب اٹھانے کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب دیا جاتا ہے جس کا بچہ زمین پر مجھے رحمان الرحیم کہہ کر کے پکارے، میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کے باپ کو قبر کے اندر عذاب دوں۔ جس کا بچہ مجھے رحمان الرحیم کہہ کر کے پکارے، میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کے بچے کو، اس کے باپ کو قبر کے اندر عذاب دوں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین سکھایا، قرآن سکھایا، تو یہ ہمارے بچے ہماری قبر کے لیے نجات کا سامان بن جائیں گے۔ تو نماز اس کا پنکچوئل بنائے، اس کی عادت۔ میں دیکھتا ہوں بہت ساری ہماری مائیں بہنیں ماشاءاللہ آج بھی اللہ کا احسان ہے کہ روزے اور نماز کی کسی حد تک پابند ہیں۔ چھوٹا سا مصلی ہوتا ہے، مدینہ شریف سے لے کر کے آتی ہیں، کھڑی ہوتی ہیں تو بچے کو وہ مصلی بچھا کر کے نماز پڑھانے کی کوشش کرتی ہے۔ بڑی اچھی عادت ہے اور اس کی طرف مزید توجہ ہونی چاہیے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بچوں پر بے پناہ مہربان، بے پناہ مہربان، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بچہ 7 سال کا ہو تو اسے نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو تو اس کو مار کر کے نماز پڑھاؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے اور پیچھے بچے صف کے اندر بچوں کے رونے کی آواز آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو شارٹ کر لیتے تاکہ وہ بچے چپ ہو جائے اور ماؤں سے بچے مل کر کے ان کا رونا بند ہو جائے۔ اتنا پیار کرنے والے حضور بچوں سے، لیکن 10 سال کی عمر میں بچہ نہ پڑھے تو حضور فرماتے مار کر نماز پڑھاؤ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 10 سال کا جب بچہ ہوتا ہے تو اس کے اندر خواہش انگڑائیاں لیتی ہے، وہ بالغ ہونے کے قریب قریب ہوتا ہے، اس کے دل و دماغ میں مختلف قسم کے خیالات، سوالات اور بہت ساری چیزیں اس کے دل و دماغ میں آتی ہیں۔ اب وہ قریب بالغ ہونے کے ہیں، اب 10 سال کی عمر میں بالغ تو نہیں ہوا، لیکن تم نے اگر نماز کا پابند بنا دیا تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، تو تمہارے بچے کو تم نے بالغ ہونے سے پہلے برائی سے بچنے کا عادی بنا دیا ہے، علاج کر دیا تم نے۔ تو نماز کا پنکچوئل اسے بنائیں۔ ایک اور چیز جو بچوں کو سکھانے کی ہے وہ ہے سخاوت، دینے کی عادت۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے اس عادت کو بہت پسند فرمایا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین ہاتھ وہ ہے جو دینے والا ہو، جو دینے والا ہو۔ تو اپنے بچے کو دینے کی عادت ڈلوائیں، اپنے بچے کو کچھ رقم دے کوئی آئے تو ان کے ہاتھ سے، بچے کے ہاتھ سے دلوائیں، بچے سے ساری کام کروائیں، دینے کی عادت۔ تو بچہ بچپن سے دینے کا عادی بنے گا تو اس کی وجہ سے اللہ عز و جل ہمیشہ اس کو دینے والا ہی بنائے گا۔ اس کے سلسلے میں آپ کو بتاؤں، قرآن مقدس میں ہے حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں لخت جگر
حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما بیمار ہوئے. جب دونوں بیمار ہوئے تو انہوں نے نذر مانی کہ اللہ اگر میرے بیٹوں کو شفا عطا فرما دے تو ہم 3 روزے رکھیں گے. گھر کے اندر بمشکل تمام کچھ انتظام تھا یا انتظام کروایا گیا تھا جس کی وجہ سے چند روٹیاں ہی بن سکتی تھی. روٹیاں بنی، افطار کے لیے دسترخوان پر بیٹھے. جیسے ہی دسترخوان پر بیٹھے افطار کے لیے، دروازے پر کسی نے آواز دی، مسکین ہوں، اللہ کے نام پر کچھ عطا کر دو. خاتون جنت نے ساری روٹیاں اٹھائیں اور اپنے بچوں سے کہا کہ سائل کو دے دو، اور آج پانی پی کر کے ہم افطار کر لیں گے. پانی پی کر انہوں نے افطار کر لیا. سیکنڈ افطار کا وقت آیا تو یتیم دروازے پر آئے، ہم یتیم اللہ کے نام پر کچھ دے دو. خاتون جنت نے بچوں سے کہا کہ یہ لو روٹیاں اٹھاؤ، ان کو دے دو، آج ہم پانی پی کر کے افطار کر لیں گے. تیسرے دن قیدی آئے، چھٹے ہوئے تھے، اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ ہم بھوکے ہیں، اللہ کے نام پر کچھ دے دو. انہوں نے اٹھا کر کے وہ اپنے بچوں کے ذریعے ان کو دلوا دیا. آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر آیے کریمہ نازل فرما دی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اور جب وہ سارے لینے والے یہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، تو پھر خاتون جنت کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم نے تمہیں یہ جو دیا ہے اس کے بدلے میں ہمیں کوئی چیز تم سے نہیں چاہیے، نہ تھینکس چاہیے نہ کچھ، ہم نے تو یہ سب کچھ اللہ کے لیے کیا ہے. تو سخاوت اپنے بچوں کے اندر، سخاوت اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، ان کو ہمیشہ دینے والا بنایا جائے، ان کی یہ عادت رکھی جائے. اور اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ صبح کے وقت جب بچے اسکول کے لیے یا صبح کے وقت بچے کاروبار کے لیے جب جاتے ہوں، بڑے ہو چکے ہوں اور دکان کے لیے جا رہے ہوں، یا بچے اسکول جا رہے ہوں، تو یہ عادت ان کی بنائی جائے کہ بچے کو 10 روپیہ 5 روپیہ ایکسٹرا دیا جائے کہ بیٹے راستے میں کوئی فقیر ملے تو ذرا تم اس کو دے کر کے جانا. یہ بچپن ہی سے عادت بنائی جائے. اس کا فائدہ یہ ہوگا، اب آپ دیکھیں سخاوت کا فائدہ. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ سخاوت کرنے والے، صدقہ کرنے والے جو ہے اس کو بری موت سے بچا لیتا ہے. تو اب ان کی آپ نے موت بھی اچھی کر دی، ان کی زندگی بھی.